بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب احباب کو کھریاں کے اس لائیو سیشن میں خوش آمدید۔ بات کرنی ہے مولانا فضل الرحمان کے جو بھائی ہیں، چھوٹے بھائی مولانا عطا الرحمان کی۔ انہوں نے ایک گفتگو کرتے ہوئے اسی قصور والے واقعے پر جو ہے اپنے موقف کا اظہار کیا۔ بڑی دلیری کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے، تو میں حیران ہو گیا ہوں۔ وہ کہ پنجابی میں ہم کہتے ہیں سارا ٹبر ہی شیر ہے، تو جس کی طرف دیکھو وہ ایک سے بڑھ کر ایک۔ ویسے تو نہلے پہ دہلا بھی کہتے ہیں، لیکن وہ اتنا ذرا منفی معنوں میں آتا ہے۔ تو یہاں شیر پہ سوا شیر ہیں سارے۔ مولانا اسٹیج پر آتے ہیں تو وہ سیاسی جرنیلوں کی جو ہے ایسی تیسی پھیر دیتے ہیں۔ مولانا عطا الرحمان بولتے ہیں تو وہ سیاسی جرنیلوں کو رگڑا دیتے ہیں۔ بلکہ اگر آپ لوگوں کو یقیناً یاد ہوگا کہ جب نیب کے ایک دفعہ نوٹس کی بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہم تو پھر پشاور جو کور کمانڈر ہے اس کے گھر کے سامنے دھرنا دیں گے۔ تو اس کے بعد سب چیزیں جو ہیں وہ وائنڈ اپ ہو گئی تھی۔ تو وہ ان کی ہم بات کریں گے، مولانا عطا الرحمان کی۔ تو میں حیران ہوں یہ کہ سارے خاندان کا جو وہ ڈی این اے ہے کہ اس میں دلیری اور یہ بے خوفی کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ جو اسٹیج پہ چڑھتا ہے وہ بس پھر جان ہتھیلی پر رکھ لیتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان تو اکثر اسٹیج ان کو چونکہ زیادہ تو انہیں کی تقریر ہوتی ہے وہ باتیں کرتے ہیں، لیکن ان چھوٹوں کو بھی جب بھی موقع ملتا ہے، جیسے مولانا عطا الرحمان ہے یا وہ انجینئر ضیاء الرحمان ہے، پھر مولانا فضل الرحمان کا اپنا برخوردار ہے مفتی اسد محمود۔ مفتی اسد محمود نے قصور والے جلسے میں بڑی دلیری سے کہا کہ ہمارا الیکشن جو ہے وہ صوبائی جو فوج کے صوبائی سیکٹر کمانڈر ہیں انہوں نے چھڑایا نام لے کر، اور کہا کہ انہوں نے الیکشن میں دھاندلی کی اور یہی اس وقت حکومت چلا رہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایسی بات آپ کسی پاکستانی سیاستدان کے منہ سے نہیں سن سکتے، کیونکہ زیادہ تر جو ہیں بیچارے ان کی فائلیں بنی ہوئی ہیں، کسی کی نیلی پیلی ویڈیو ہے، کسی کے ٹھیکوں کے مسئلے ہیں، کسی کے فیملی کے ایشو ہیں، سب کا ان کے پاس جو ہے وہ ریکارڈ موجود ہے۔ تو یہ انہوں نے وہاں پہ انہوں نے یہ بات کر دی۔ اسی طرح انجینئر ضیاء الرحمان نے اگلے دن میں نے ان کو سنا تھا، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر یہ اتنے لو لیول پہ آ گیا ہے کہ یہ اپنے ذاتی نمبر سے لوگوں کو واٹس ایپ کرتا ہے کہ مولانا کی تقریر کو جو ہے ہائی لائٹ نہیں ہونے دیتا، ان کے خلاف وہ واٹس ایپ میسیجز کرتا ہے۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر جس کے پاس صحافیوں کی اور سیاستدانوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں کہ کسی طرح ہمارے ان کے ساتھ دوستی ہو جائے، زندگی آسان ہو جائے سیاست اور صحافت، تو انجینئر ضیاء الرحمان نے کھڑا کر کے ان کو جواب دیا، اور جواباً کو اس کی طرف سے کوئی جواب بھی نہیں آیا، کیونکہ ادھر سے سچی باتیں ہوتی ہیں۔ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا سیاستدان کیا چالاکی کرتے ہیں، دو بھائی یا اس طرح کیا کرتے ہیں کہ ایک گڈ کپ بیڈ کپ کھیلتے ہیں کہ ایک مسلم لیگ نون میں شامل ہو جائے گا، ایک پیپلز پارٹی میں چلا جائے گا، یا ایک کاف لیگ میں چلا جائے گا، تو کوئی نہ کوئی حکومت میں رہتا ہے، تو اس طرح اپنے خاندان کی جو ہے وہ لک آفٹر جو ہے اپنے جو وہ اس کو کرتے رہتے۔ لیکن یہاں سارا خاندان ایک ہی پارٹی میں اور ایک ہی زبان بولتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک بندہ حکومت پہ ریاست پہ فوجیوں پہ تنقید کر رہا ہے اور دوسرا کہ نہیں یار وہ جذباتی ہو کر کہہ دیا ہے، وہ گڈ کپ بن جاتا ہے کہ نہیں میں معذرت چاہتا ہوں ان کی طرف سے۔ تو وہ گڈ کپ بیڈ کپ بھی نہیں کھیلتے، یہ جو منافقانہ گیم ہوتا ہے۔ حالانکہ دوسری پارٹیوں میں دیکھیں گے بلاول کچھ کہہ دے گا تو زرداری اس کو کور اپ کرنے کے لیے موجود ہے، اور نہیں ہو جو بچہ ہے ابھی اس کو سیاست نہیں آتی۔ یہ اگلے روز آصف علی زرداری نے بیان دیا تھا۔ تو یہ سارے گڈ کا بیڈ کا منافقانہ گیم کھیلتے ہیں، لیکن جہاں پر پورا سارا ٹبر شیر ہے، وہ جو لائن مولانا فضل الرحمان نے لے رکھی ہے وہی مولانا عطا الرحمان نے لے رکھی ہے، وہی جو ہے مفتی اسد محمود بول رہا ہے، وہی ان کا بھائی جو ہے انجینئر ضیاء الرحمان۔ انجینئر ضیاء الرحمان سے یاد ہے کہ کل یا پرسوں میں نے ویڈیو کرتے ہوئے کہہ دیا کہ مولانا کا چھوٹا برخوردار نہیں، وہ چھوٹا بھائی ہے، وہ میں بعض اوقات جب آپ لائیو بات کر رہے ہوں تو منہ سے نکل جاتا ہے۔ ویسے تو وہ برخوردار ہی، ان کا فرق بھی عمر کا اتنا بیٹوں کی طرح ہی ہے، لیکن ہے بہرحال ان کا چھوٹا بھائی، تو اس لیے اگر ان تک یہ بات پہنچے تو معذرت۔ تو یہ آج ہم یہ بات کریں گے کہ بھائی یہ دیکھیں کہ ہم مولانا صاحب کی طرف سے جو بھی بولتا ہے وہ کفن پھاڑ کے بولتا ہے۔ تو عطا الرحمان صاحب، مولانا عطا الرحمان نے بھی یہی کیا ہے، تو انہوں نے تو بلکہ چیلنج دے دیا ان کو کہ بھائی آپ اتنے اگر وہ ہر طرف شور مچایا ہوا ہے، رنگ برنگے سیاستدان مولوی اور اس طرح کے لوگ جو آپ نے سڑکوں پر اور ٹی وی پر اور سوشل میڈیا بٹھائے ہوئے ہیں اور مولانا کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، کچھ فیک ویڈیوز بنا رہے ہیں، تو آئیں کھل کر میدان میں آئیں، دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں وہ۔ تو اگر جرت ہے کہ ذرا مولانا کے خلاف پرچہ دو، کیوں نہیں دیتے؟ اگر مولانا صاحب ریاست کے خلاف ہے، اگر مولانا صاحب کسی ادارے کے خلاف ہے، جرت ہے تو پرچہ دو نا، کیوں نہیں دیتے پرچہ؟ یہ دیکھیں
صاف دو ٹوک بات کر دی. انہوں نے یہ نہیں کہا اپنے بھائی کی طرف سے کہ میں کوئی معذرت چاہتا ہوں, جذباتی ہو کر انہیں بات کر دی, ان کا یہ مقصد نہیں تھا, کانٹیکس غلط لے لیا, جس طرح کہ عام طور پہ سیاستدان کرتے ہیں. نہیں جی نہیں, ان کا یہ مطلب نہیں تھا, ان کی اصل یہ کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا. تو وہ فوراً جو ہے بات کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہاں سارے ہی جو ہیں وہ ایک دوسرے بڑھ کے وہ جو ہے سینٹر فارورڈ ہیں, سب گول کرنے کے چکر میں. تو انہوں نے بھی جو ہے ان کو صاف کہہ دیا ہے کہ بھائی ہماری طرف سے وہ جس طرح آپ لوگوں نے وہ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ بھی چلا ہے معافی مائی فٹ, فوجیوں کو یہ زبان بڑی اچھی طرح سمجھ آتی ہے مائی فٹ, تو یقیناً ان کو مرچیں لگ رہی ہوں گی. لیکن مزے کی بات ہے کہ ان کی طرف سے ابھی تک کوئی جو ہے رد عمل نہیں آ رہا. وہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر, اس کا کام یہ ہے کہ بھائی آ جاؤ نا میدان میں, بولو کہ مولانا فضل الرحمان آپ نے توہین کر دی ہمارے شہداء کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جمعیت کے جو سوشل میڈیا والے جیالے ہیں, رضاکار ہیں, وہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے ویڈیوز ڈھونڈ کے لائیں ان کی, اور ایسی ایسی چیزیں ڈھونڈ کر لائیں کہ ان کو شرمندگی ہو رہی ہے کہ ہم نے شہیدوں والی بات اٹھائی کیوں ہے. کوئی بتا رہا ہے کہ بھئی یہ بلوچستان میں جو ابھی پچھلے دنوں پولیس والے شہید ہوئے ہیں ان کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا, ان کے بارے میں کوئی پریس کانفرنس نہیں کر رہا. ایک کی میں دیکھ رہا تھا, کسی نے ٹویٹ کی ہوئی تھی, تو ایک پولیس والے کی بہن رو رو کے کہہ رہی ہے کہ میری شادی ہونے والی تھی تو میں نے اپنا زیور یا پتہ نہیں کیا دے کر ایمبولینس کا بندوبست کیا اور اپنے بھائی کی لاش لی. یعنی ان شہیدوں کا جو بلوچستان میں پولیس کے شہید ہو رہے ہیں, عملاً شہید ہو رہے ہیں, اور یہ بھی پچھلے ہفتے کی بات, ان کے ساتھ کسی کو ہمدردی نہیں. اور یہ لاہور اور پنڈی کے جو دانشور ہیں, ان کو وہ جو شہید ہو چکے ہیں جن کے بارے میں مولانا فضل الرحمان نے سیاسی جرنیلوں کو یہ تانا دیا ہے کہ ان کی شہادت کا فائدہ نہ اٹھاؤ, شہادت کا مذاق نہیں اڑایا, تو اس پہ سارے بول رہے ہیں. تو بھائی یہ بلوچستان میں جو حال ہی میں شہید ہوئے ہیں ان کی بھی تو بات کر لو. ایک سینئر آفیسر تھا پولیس کا, خیبر پختونخوا سے اس کا تعلق تھا, تو اسلام آباد سے اس کو اغوا کر کے لے گئے, پھر بلوچستان میں اس کی لاش ملی تھی, وہ بھی شہید ہوا تھا, اس کا کوئی والی وارث نہیں تھا. حالانکہ وہ پولیس کا اعلیٰ ایس ایس پی تھا غالباً, اب مجھے اس وقت نام نہیں یاد آ رہا, داوڑ کر کے اس کا کچھ نام تھا. تو اسلام آباد سے اغوا ہو گیا اور اس کا پتہ بھی نہیں چلا. تو نہیں, دوسرے محکموں کے شہداء سے کسی صحافی کو, کسی سیاستدان کو, کسی سیاسی جرنیل کو کوئی مطلب نہیں, اپنے شہداء کی بات کریں, لیکن وہ بھی صرف فائدے کے لیے. تو خیر بات میں یہ کر رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کا سارا ٹبر شیر کہ سارے ایک دوسرے سے بڑھ کر جو ہے وہ جو سیاسی جرنیل ان پر اٹیک کریں. تو مولانا عطاء الرحمان نے بھی اس حوالے سے جو ہے بڑی کھل کر بات کی ہے کہ بھئی اگر آپ کو ان سے کوئی تکلیف ہے تو مقدمہ درج کر لیں. اور میں اچھا کوئی اس کو دھمکی نہ سمجھے, یہ دھمکی نہیں ہے, یہ بڑا نپت اللہ بیان ہے. کہنے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح پنجاب انہوں نے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے CCD, کہ اگر کوئی ملزم ہوتا ہے کہ اس نے کوئی زیادتی کی ہے تو اس پہ مقدمہ نہیں چلاتے, اس کو پکڑ کے باروں بار کہتے وہ جی پولیس مقابلے میں مارا گیا, یا اس کے ساتھی اس کو لے کے جا رہے تھے تو ان کی گولی سے ہلاک ہو گیا. یعنی آپ غیر قانونی راستہ نہ اختیار کریں, یا اس طرح جو آپ نے کیا ہو کہ کبھی کوئی آ کے مولانا کے خلاف پریس کانفرنس کر رہا ہے, کبھی عائشہ گلالائی کی پتہ نہیں وہ ایڈیٹڈ ویڈیو ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا فضول بکواس کر رہی ہے, مجھے تو خیر یقین بھی نہیں ہے اس کی ویڈیو ہے. کبھی کوئی اور مفتی اسد محمود کی جعلی ویڈیو چلا رہا ہے کہ جی میں معذرت چاہتا ہوں میرے والد صاحب کے بیان کے حوالے سے, وہ فیک ویڈیو ہے. تو اس طرح کی حرکتیں نہ کریں, آپ میں کھل کر آئیں, قانونی راستہ اختیار کریں, FIR دیں. FIR کا مطلب یہ کہ پھر اس کی تفتیش ہوگی, گرفتار کر رہے مولانا کو عدالت میں پیش کریں, وہاں پر آپ الزام ثابت کریں کہ انہوں نے شہداء کی توہین کی ہے, یہ راستہ اختیار کریں. تو بڑی دلیری سے انہوں نے کہا ہے کہ بھائی آپ مقدمہ درج کر لیں ان کے خلاف. لیکن چونکہ وہ جنہوں نے یہ کیا ہے ان کے اندر اتنی دلیری نہیں, وہ ہمیشہ جو ہے وہ دوسرے کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلاتے ہیں, حالانکہ کام کیا بندوق چلانا. وہ جو لشکر بنانے والی بات کریں وہ یہی ہے نا کہ جی تسی لڑو جا کے دہشت گردوں نال, ہم بس جو ہے وہ زمینوں پہ قبضہ کریں گے, ہم بس جناب تمغے لیں گے, ہم جناب زرعی زمینیں لیں گے, ہم پلازے بنائیں گے, ہم ہوٹلوں پہ قبضے کریں گے, ہم پیٹرول پمپ بنائیں گے, ہم شادی ہال چلائیں گے, ہم ککڑ بیچیں گے, یہ سارے کام کریں گے, گائے پالیں گے, لیکن لڑنا ہے ورنہ آپ نے. تو وہ سارا کام جو ہے بھائی اس طرح نہیں ہو سکتا. تو خیر یہ مولانا عطاء الرحمان نے بڑا اچھا جو ہے ان کو بیان دیا. انہوں نے کہا کہ اچھا ایک جو مزے کی بات انہوں نے کی ہے, مولانا عطاء الرحمان ہیں سارے یہ دانشور اور ان میں لٹریری ٹچ بھی ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں حافظ جی, اب حافظ جی کا مطلب جو ہوتا ہے وہ نابینا بھی ہوتا ہے, ایک تو قرآن شریف کا حافظ ہوتا ہے, ویسے کہتے ہیں حافظ ہے یعنی اندھا ہے. تو انہوں نے کہا, تنقید کرتے ہیں نا حافظ جی پہ, کہتے ہیں بھائی حافظ جی یعنی نابینا کو ہم نابینا نہ کہیں تو اور کیا کہیں. اب دیکھیں کیا کمال کی چوٹ جو ہے وہ کہتے ہیں نا یہ 100 سنہار کی اور ایک لوہار کی, تو لوہار والی ایسی ماری انہوں نے حافظ جی کو کہ بھائی آپ سیاسی جرنیل ہیں تو آپ کو سیاسی جرنیل نہ کہیں تو اور کیا کہیں. یعنی حافظ جی کو جو کہ نابینا ہوتا ہے نابینا نہ کہیں تو اور کیا کہیں.
تو بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی ہے. یہ جو سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ کیا باریک اس میں جو ہے انہوں نے ادبی بات کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم سیاستدانوں پہ تنقید کر رہے ہیں، ہم وزیر اعظم پر تنقید کر رہے ہیں، ہم صدر پر تنقید کر رہے ہیں، تو آپ پر کیسے کیوں نہ تنقید کریں؟ کیونکہ آپ اسی سیٹ اپ کا حصہ ہیں، آپ بھی سیاست کر رہے ہیں، آپ ہر جگہ آگے آگے ہو کے کبھی امریکی صدر سے مل رہے ہیں، کبھی ایران والوں سے مل رہے ہیں، کبھی چائنا جا رہے ہیں. تو آپ سفارتی جو معاملات ہیں، جو سیاسی معاملات ہیں، ان میں آگے آگے چل رہے ہیں، تو پھر آپ پہ بات ہوگی. یہ ثالثی والا جو رول ہے، یہ آپ کا بطور آرمی چیف نہیں ہے، آرمی چیف کا یہ کام ہی نہیں ہے. یہ اب اپنے رول سے آگے بڑھ کر یہ وزیر خارجہ اور وزیر اعظم والا کام تھا. تو آپ سیاسی خارجہ پالیسی کے میدان میں قدم رکھیں، تو پھر جب بیک فائر ہوگا تو آپ پہ بھی تنقید ہوگی. تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سیاست کریں اور ہم آپ کو پر جو ہے وہ تنقید نہ کریں. تو یہ ان کی طرف سے بڑی اچھی مجھے مولانا عطا الرحمان کی زبان جو ہے وہ اچھی لگی کہ انہوں نے جب بھی موقع ہوتا ہے وہ آ کر بات کرتے ہیں. کہتے ہیں بھائی آپ بار بار کہتے ہیں ٹی وی پہ آ کے ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. تو اگر آپ کا تعلق نہیں تو پھر کس کا تعلق ہے؟ ہر طرف تو جھولو آپ پھر. انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ میری معلومات کے مطابق 70 ارب روپے آپ نے ایک صوبے سے الیکشن کے لیے نکالا. اب دیکھیں فگر بھی انہوں نے دے دی. تو اگر وہ غلط بات کر رہے ہیں تو آپ ان کو نوٹس دیں، بلا لیں عدالت میں کہ بھئی کہاں سے آیا یہ 70 ارب والا فگر. تو انہوں نے کہا کہ آپ سیاست کرتے ہیں، تو اسی لیے وہ نابینا والی بات کی کہ حافظ جی نابینا کو نابینا نہ کہیں تو کیا کہیں. تو یا تو اپنی آنکھیں کھول لیں، یہ والا کام نہ کریں سیاست والا. تو جس طرح اگر سیاست کر رہے ہیں تو سیاستدان جو ہیں بڑے کھلے دل سے تنقید بھی برداشت کرتے ہیں ایک دوسرے کی، سارے ایک دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن اس میں وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے کے خلاف فوج چھوڑ دیتے ہیں یا مقدمے درج کروانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ اگر آپ سیاست کرنی ہے تو پھر تنقید برداشت کریں. اور پھر ایک اور اچھی بات مولانا عطا الرحمان صاحب نے یہ کی کہ جب اختلاف رائے ہوتا ہے ملک میں تو یہ اچھی بات ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں. میں ایک بات کہہ رہا ہوں، آپ کو ہو سکتا ہے میری بات سے اتفاق نہ ہو، آپ اپنی بات کر دیں، لیکن میری بات سن کر آپ کہیں گے یہ غدار ہے، یہ ملک کا دشمن ہے، یہ فتوی بازی نہیں ہونی چاہیے. تو اختلاف رائے جو ہوتا ہے یہ ریاست کے ساتھ دشمنی نہیں ہوتی، یہ ریاست سے محبت ہوتی کہ آپ اس ریاست سے پیار کرتے ہیں اور آپ اس کے لیے کچھ اچھا سوچ رہے ہیں. آپ اس اچھے کو آپ اگر اچھا نہیں سمجھے تو آپ اپنی دلیل دیں. آپ اٹھا کے فوراً غداری کے پرچے اور لوگوں کو اس طرح کھلا چھوڑ دیتے ہیں، چوہان جیسے بندوں کو. وہ بلکہ اس کا نام چوہان، تو مجھے تو چوہان بھی نہیں لگتا، وہ نون اس میں مجھے اضافی لگتا ہے کہ وہ بندہ کبھی عمران کے خلاف چھوڑ دیتے ہیں اس کو، کبھی نواز شریف کے خلاف، وہ ہر کچھ عرصے کے بعد اس کو جو ہے استعمال کرتے ہیں. تو بعض لوگوں نے کتے پالے ہوتے ہیں بھونکنے کے لیے، تو وہ اشارہ کرتا ہے. عمران بھی یہی کرتا ہے، اس نے گھر میں ایک رکھا ہوا تھا شیرو، تو جس کا کوئی مہمان کو تنگ کرتا ہے تو بس اس کے ایک اشارہ کرتا تھا، وہ شیرو پڑ جاتا اس کو. تو یہ لوگ اب فوجیوں کے لیے شیرو کا کام کر رہے ہیں، ان کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے. انہوں نے بس جو GHQ کی طرف سے سیاسی جرنیلوں کی طرف سے اشارہ آنا ہے وہ انہوں نے کر دینا ہے. تو بہرحال مولانا عطا الرحمان نے بھی بالکل اسی انداز میں ان کی منجی ٹھوک دی ہے جس طرح قصور میں مولانا فضل الرحمان نے ٹھوکی تھی، اسی جلسے میں اپنا مفتی اسد محمود نے ٹھوکی تھی، اور کچھ دن پہلے جو ہے انجینئر ضیاء الرحمان نے ٹھوکی تھی. تو اچھا ہے، پورا ٹبر شیر ہے اور وہ جو ہے اپنا کام کر رہے ہیں. یہ اپنے دوسرے جو ہیں، یہ چاہے آشا گلالائی کی ویڈیو لے آئیں، جو مرضی لے آئیں، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. تو مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اپنا کام دلیری سے کر رہے ہیں، جان ہتھیلی پہ رکھ کر رہے ہیں. اس سے پہلے ان پر حملے ہوئے ہیں، تو اب بھی اگر اس میں کچھ ایسا الٹا سیدھا یہ سوچیں گے تو یہ جان کہتے ہیں یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اسی کی امانت ہے، کبھی بھی وہ لے سکتا ہے. لیکن جب تک آپ جئیں سر بلند کر کے جئیں، اپنی بات کر کے جئیں، وطن سے محبت کر رہے ہیں، اپنی دھرتی سے پیار کر رہے ہیں، تو اس میں جو آپ کو ایسی چیز نظر آتی ہے جس سے وطن کی سالمیت کو خطرہ ہے تو وہ بول دینی چاہیے. تو مولانا فضل الرحمان اسی جذبے سے بول رہے ہیں. اس سے پہلے بھی اسی ان کے بولنے سے مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے فائدہ اٹھایا. اب ان کا یہ بولنا ہے جو ان کو تکلیف دے رہی ہے، کیونکہ ان کی جو فوجی پارٹنرشپ ہے مسلم لیگ نون کی فوج کے ساتھ وہ خطرے میں پڑ رہی، تو وہ نہیں چاہتے کہ ان کی یہ پارٹنرشپ خراب ہو. تو اس پارٹنرشپ کو برقرار رکھنے کے لیے وہ خود بھی جو ہے بول رہے ہیں، ان کے وزراء بھی بول رہے ہیں، اور یہ چوہان جیسے لوگ جو ہیں، جس کا میں نے کہا نون اضافی ہے، یہ اس طرح کے بھی لوگ بول رہے ہیں. تو بولتے رہیں، جس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بہت بہت شکریہ. آج کی گفتگو میرے خیال میں یہیں پہ ختم کرتے ہیں، چونکہ مولانا عطا الرحمان کا موضوع تھا وہ مکمل ہو گیا. پھر انشاءاللہ ہم کسی اور حوالے سے آپ سے تبادلہ خیال کریں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.